बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज अपनी टीम को उड़ा कर रख दिया है और हम उम्मीद करते थे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जैसे कप्तान से कि जो टीम नालायकी करे, नाअहली दिखाए, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और आज करके दिखाई है। साथ ही एक 21 रुकनी कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में कौन कौन शामिल है? आज का जो इजलास था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे बड़े मौजूद थे, वहाँ पर जो खुफिया रिपोर्ट पेश की गई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सामने, जिसके बाद इतना बड़ा फ़ैसला लिया गया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से, वो क्या रिपोर्ट है। साथ हम बात करेंगे जावेद लतीफ़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से साकिब निसार को तलब किया गया था कमेटी में, कायमा कमेटी में, और उसके ऊपर फवाद चौधरी ने बड़ा एक्शन लिया है और एक ख़त लिखा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद पेश करूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो एक मौक़िफ़ था, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो पूरी दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे इस्लामोफोबिया के हवाले से, और आज़ादी इज़हार राय की डेफिनेशन उनको बता रहे थे कि अगर आप हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात करेंगे तो वो आज़ादी इज़हार राय नहीं है, बल्कि वो हमारा जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके ऊपर हर्फ आएगा। हमारे जो जज्बात हैं वो मजरूह होंगे और हमें हमारे लिए फिर कई जो परेशानियां हैं, हमारे लिए कितनी ज़्यादा जो माशरे के अंदर लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको फ़र्क पड़ता है, उनको तकलीफ़ होती है, और बतौर मुसलमान हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये बात हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पूरी दुनिया को बता रहे थे और अब दुनिया ने उसको समझना भी शुरू कर दिया है और उसको डिफेंड करना और दुनिया को और लोगों को समझाना भी शुरू कर दिया है। रूस के सदर ने जो पैगाम दिया है, और रूस के सदर ने कहा है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, पैगंबर इस्लाम के हवाले से बात करना ये आज़ादी इज़हार राय की डेफिनेशन में नहीं आता, ये काम दुरुस्त नहीं है, और इससे जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके ऊपर हर्फ आता है, उस पर फ़र्क पड़ता है। और आप जब इस तरह कोई काम करते हैं तो मुसलमान, पूरी दुनिया में मुसलमानों को तकलीफ़ होती है, उनको ठेस पहुंचती है। इस वजह से ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसकी डेफिनेशन में नहीं आता कि आप पैगंबर इस्लाम के बारे में कोई बात करें। तो ये वो बयानिया था। आप जानते हैं हमारे मुल्क में या हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने OIC के इजलास में भी इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की है, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी बात की है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास हुए मुख्तलिफ उनमें भी बात की है। तो क्या फजल रहमान, सिराजुल हक और ये जो ख़ास तरह के लोग हैं या TLP के लोग हैं, क्या वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को आज अप्रिशिएट करेंगे और क्या वो ये कहेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, हालांकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तो अपना कौमी फ़रीज़ा, अपना दीनी फ़रीज़ा, अपने ईमान का फ़रीज़ा पूरा किया है, लेकिन उसके बावजूद जो तनकीद करते हैं या ख़ुद को ही ठेकेदार समझते हैं, क्या वो आज ये कहेंगे कि हाँ हमारी रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के मौजूदा जो हुक्मरान हैं वज़ीर आज़म, ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि दुनिया ये मानने लग गई है कि ये जो पैगंबर इस्लाम के हवाले से कोई बात करना है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता। तो मैं बड़े दिल की अथाह गहराइयों से वज़ीर आज़म को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज बतौर मुसलमान ये हमारे लिए एक फ़ख्र का दिन है कि हमारा जो मौक़िफ़ है अब हम दुनिया को समझाने के काबिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो मामला है और वो है जो तलब किया गया था, और ये 29 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किए गए कायमा कमेटी बराए इत्तलात, उसकी तरफ से कौमी असम्बली के जो कमेटी है जिसके चेयरमैन हैं मियाँ जावेद लतीफ़। अब जावेद लतीफ़ वो है जिसके ख़िलाफ़ 10 एंटी करप्शन के मुकदमात हैं, जो जेल गुजार के आए, जो गद्दार वतन जिनको लक़ब दिया गया, जिन्होंने रियासत के हवाले से बयानबाजी की, और अब वो कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं। वो जब जी चाहता है कभी किसी को बुला लेते हैं, कभी किसी को बुला लेते हैं। यही वो कमेटियां हैं जिनमें अब इनका बस चले तो ये कभी चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब को बुला लें, कभी ये चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को बुला लें। फिर ये तो तमाशा खड़ा हो गया कि आप वहाँ बैठकर जो इनका काम है कानून साजी, देखें पार्लियामेंट का जो काम है आइन के मुताबिक वो है कानून साजी। अगर ये कानून साजी तो करें नहीं और वो हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन ना हो और वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही अपने मामलात को चलाए, तो उसके बाद इनका क्या किरदार रह जाता है। अब ये जो लोग हैं ये वो खौफज़दा, एहतसाब से खौफज़दा लोग हैं
کہ جو اب کمیٹیوں کو استعمال کرتے ہوئے، اسمبلیوں کی کمیٹیوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ عدالتیں لگا کر بیٹھ گئے ہیں، یہ اپنی مرضی سے لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے جو ان کو پسند نہیں ہے، جو ان کے خلاف کیس بناتا ہے، آئی جی پنجاب کو کبھی یہ بلا رہے ہیں، کبھی ڈی جی ایف آئی اے کو بلاتے ہیں، کبھی یہ جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے اس کو یہ بلاتے ہیں، کبھی یہ بلاتے ہیں چیئرمین نیب کو، اور اب یہ آگے ہیں سابق چیف جسٹس کو طلب کرنے پر۔ اور کیوں طلب کرنا ہے جی؟ کہ یہ آڈیو کا معاملہ ہے، تو کیا آڈیو کی تحقیق کرنا یہ قومی اسمبلی کی کمیٹیوں کا کام ہے یا یہ عدالتوں کا کام ہے؟ اور اگر آپ نے ایسی عدالتیں لگا کر بیٹھنی ہے تو پھر آپ کہہ دیں کہ قانون بنانا، پھر آپ اختیار دے دیں عدالتوں کو، آئینے میں ترمیم کر لیں، اور آپ پھر بیٹھ کر، اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ نے پھر جو ایل ایل بی کرنے کے بعد آپ جج بن جاتے۔ آپ کے لیے تو بڑے اچھا سکوپ تھا، آپ کی تو اپنی جماعت کے لوگوں نے ماضی میں بڑے لوگوں کو جج بنایا، تو آپ بھی بن جاتے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک انتہائی شرمناک کام ہے۔ اس پر جو ثاقب نثار اور رانا شمیم کو طلب کیا گیا ہے، اور یہ 29 دسمبر کے لیے طلب کیا گیا ہے، اس پر جو فواد چودھری ہیں انہوں نے خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے یہ جو آئٹم نمبر 6 اور 7 ہے اس کو ایجنڈے سے نکالا جائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تماشا نہ بنایا جائے، آپ کمیٹیاں ہیں، کمیٹیاں بن کے رہیں، آپ عدالتیں نہ لگائیں۔ میاں جاوید لطیف نے کہا کہ میں ان جو ایجنڈا آئٹمز ہیں ان کو منہا نہیں کر سکتا، ان کو میں نہیں ڈیلیٹ کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اکثریتی رائے سے ایجنڈا آئٹم تیار کیا گیا اور میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو بلانے کی حمایت کی تھی اکثریتی ارکان نے۔ فواد چودھری شاید اسی وجہ سے کمیٹیوں کے گزشتہ اجلاسوں میں نہیں آئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو طلب کیا جائے۔ ساتھ قائمہ کمیٹی نے سابق چیف جسٹس اور رانا شمیم کے لیے سوالات بھی تیار کر رکھے ہیں، اور وہ ان سے سوال جواب پوچھیں گے، اور ان سے وہ اب جو معاملہ ایک دفعہ سب جوڈس ہو، قانون یہ کہتا ہے کہ جو معاملات سب جوڈس ہوں اس کے اوپر بات نہیں ہوگی، اور یہ سب جوڈس معاملات کے اوپر اپنی عدالتیں لگا کر بیٹھ گئے ہیں، اور یہ بس قانون کا کھلواڑ ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کام ان کا ہے وہ نہیں کرنا، باقی دنیا جان کے انہوں نے سارے کام کرنے ہیں۔ تحریک انصاف کی جو ایک 21 رکنی آئینی کمیٹی بنائی گئی ہے جو اب اگلے معاملات کو دیکھے گی، جو آج تحلیل کیا گیا، اس سے پہلے میں آپ کو اس کمیٹی کا نام بتا دوں۔ اس کمیٹی میں جو وزیر اعظم عمران خان ہیں، وہ ان ساری کمیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی نئی آئینی جو کمیٹی ہے 21 رکنی کمیٹی، اس میں خیبر پختونخوا سے پرویز خٹک، محمود خان، مراد سعید، اسد کیسر، علی امین گنڈا پور شامل ہوں گے۔ پنجاب سے شاہ محمود قریشی، حماد اظہر، فواد چودھری، خسرو بختیار، چودھری سرور، سیف نیازی، عامر کیانی اور عثمان بزدار ہوں گے۔ بلوچستان سے کمیٹی میں جمالی صاحب، قاسم سوری، اور سندھ سے عمران اسماعیل اور علی زیدی شامل ہوں گے۔ چیف آرگنائزر سمیت تمام جو عہدیدار ہیں ان کو کیونکہ ہٹایا گیا تھا، تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ اب جو 21 رکنی کمیٹی ہے اس میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے اپنے ہی خاندان کو نوازا ہے، جس میں جیسا کہ اسد کیسر پر الزام ہے، علی امین گنڈا پور پر الزام ہے، پرویز خٹک پر الزام ہے، سیف اللہ نیازی پر الزام ہے، عامر کیانی پر الزام ہے، اسی طریقے سے اعجاز چودھری پر الزام ہے، شیریں مزاری پر بھی ماضی میں الزام ہوتے رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر الزام تو تھے، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ آج جب وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس ہوا، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کو جو رپورٹ پیش کی گئی، وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ نہ صرف انہوں نے مخالفت کی ہے، پشاور میں میئر کے الیکشن میں جمعیت علماء اسلام فے کے جو امیدوار تھے اس کے لیے باقاعدہ ووٹ مانگے جاتے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کی طرف سے ووٹ مانگے جاتے رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان کو اس خفیہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا، اور وزیر اعظم عمران خان آج اتنے زیادہ دکھی تھے اور غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ جو آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے میں آپ سارے لوگوں کو فارغ کر دوں گا، مجھے نہیں چاہیے ایسے عہدیدار، کیونکہ جس طریقے سے آپ نے تقسیم کی ہیں ٹکٹیں، جس طریقے سے آپ نے جو پورے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا آپ نے بیڑا غرق کیا ہے، تو آپ لوگ کسی بھی طرح سے رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اب آپ لوگوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اب پہلے مسئلہ کیا تھا، اب یہ جو بات ہے کہ جن لوگوں نے ٹکٹیں دی ہیں وہی لوگ اب کمیٹی میں بھی ہیں، یہ جو کمیٹی ہے
پہلے جو عہدیدار تھے، عہدیدار ان کے پاس جو آئین ہے پاکستان تحریک انصاف کا یا کسی بھی سیاسی جماعت کا آئین ہے اس کے مطابق ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک عبوری سیٹ اپ ہے، عبوری سیٹ اپ کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوتے، اور اب جب ٹکٹیں دینی ہیں، معاملات کو دیکھنا ہے، تو وزیر اعظم عمران خان خود دیکھ رہے ہیں۔ اور جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے عہدوں پر بیٹھے تھے ان کو اس وجہ سے تحلیل کیا گیا ہے پورے پاکستان کے جو تنظیم ہے کہ تاکہ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ اچھے طریقے سے دیکھے جا سکیں۔ وزیر اعظم کے اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ تمام پارلیمانی بورڈ بھی تحلیل کر دیے گئے ہیں، تمام صوبوں کی نمائندگی کی جو تنظیمات تھیں وہ بھی تحلیل کر دی گئی ہیں، نیا انتظامی ڈھانچہ تشکیل دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاست متاثر ہونے سے پاکستان کی سیاست متاثر ہوتی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا اجلاس میں کہ آپ لوگوں کی نالائکیوں کی وجہ سے وہ آ گئے ہیں جن کو قوم نے دھتکارا تھا، لیکن آپ پھر ان کو قوم پر مسلط کرنے لگے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کے پی کے میں اور وزیر پرویز خٹک اور دیگر سے جو معلومات لی ہے اس کے مطابق بڑے پیمانے پر رشتہ داریاں نبھائی گئی ہیں اور ٹکٹیں غلط لوگوں کو دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے اتنا بڑا جو مسئلہ بنا۔ اب اس میں جو اپوزیشن جماعتوں سے متعلق جو آگے کیا لاہ عمل ہے وہ بھی آج تیار کیا گیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آپ لوگ اگر اسی طرح نالائکیاں کریں گے، اور وزیر اعظم عمران خان نے رپورٹ ان کے سامنے پڑھی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں تو آپ سارے لوگ شرمسار ہو جائیں گے، لیکن مجھے پتہ ہے کس نے کیا کیا ہے، اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ اب مزید یہ عہدے رہیں، اس کو تحلیل کر دیں، ایک عبوری سیٹ اپ بنا دیں، باقی سارے معاملات کو میں خود دیکھوں گا، اور پنجاب میں جو بلدیاتی نظام جو الیکشن ہے اس کو بھی میں خود دیکھوں گا، اور میں اب آپ لوگوں پر رلائے نہیں کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں ایک خوش آئند فیصلہ ہے، ایک جمہوری فیصلہ ہے، بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔